جانا اجراج کو تاج پورے سر شوہے تجھ کو شہید و جو عمید علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اے محمدی میلاد کمیٹی کی زیر اہتمام عظیم الشان روح پرور محفل میلاد کا سلسلہ اپنی پوری روحانیت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کب سے ہے اور کب تک جاری رہے گا؟ میں ذاتی طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب دوسرا سوال پیدا ہو گیا کہ اس نور کی تخلیق کب ہوئی؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری عمر کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک نورانی تارا جو کہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور میں نے اس نورانی تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ یہ سن کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ شام سے بیٹھا جو لکھے تا سحر لکھتا رہا۔ ذہن میں رکھے گا کہ ورفعنا لک ذکرک، ذہن میں رکھے گا ورفعنا لک ذکرک، کہ شام سے بیٹھا جو لکھنے تا سحر لکھتا رہا، شام سے بیٹھا جو لکھنے تا سحر لکھتا رہا، میں ثنائے سیرت خیر البشر لکھتا رہا، خیر البشر لکھتا رہا، محترم بہرے کرم نور سحر لکھتا رہا، محترم بہرے کرم نور سحر لکھتا رہا، جانے کیا کیا شوق میں رات بھر لکھتا رہا، جانے کیا کیا شوق میں رات بھر لکھتا رہا، محترم بہرے کرم نور سحر لکھتا رہا، جانے کیا کیا شوق میں رات بھر لکھتا رہا، اور لکھ نہ پایا کچھ بھی میں شایان شان مصطفیٰ، لکھ نہ پایا کچھ بھی میں شایان شان مصطفیٰ، مدحت سرکار یوں تو عمر بھر لکھتا رہا، عمر بھر لکھتا رہا، اور مجدہ آمد لکھا توریت میں انجیل میں، مجدہ آمد لکھا توریت میں انجیل میں، دست قدرت جانے کب سے یہ خبر لکھتا رہا، دست قدرت جانے کب سے یہ خبر لکھتا رہا، اور نیکیاں ملتی رہی ایک ایک حرف نات پر، نیکیاں ملتی رہی ایک ایک حرف نات پر، ارے میں ادھر لکھتا رہا مولا ادھر لکھتا رہا، لکھتا رہا مولا ادھر لکھتا رہا، کہ نیکیاں ملتی رہی ایک ایک حرف نات پر، میں ادھر لکھتا رہا مولا ادھر لکھتا رہا، میں ادھر لکھتا رہا مولا ادھر لکھتا رہا، اور کیوں پکارے غیر کو اپنی مدد کے واسطے، کیوں پکارے غیر کو اپنی مدد کے واسطے، ارے عمر بھر جس کا قلم یا مصطفیٰ غیر کو
اپنی مدد کے واسطے اے عمر بھر جس کا قلم یا مصطفیٰ لکھتا رہا کہ محترم پہرے کرم نور سحر لکھتا رہا جانے کیا کیا شوق میں رات بھر لکھتا رہا 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 دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی آوازوں کو بلند کر کے تصور میں قوت خزرہ کو رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بلند آواز میں کہہ دیجئے کوئی آیا ہے محفل اس کا اندازہ صرف صاحب نظر لوگ لگا سکتے ہیں. محفلیں تو بہت ہوتی ہیں، روزانہ محفل ہو رہی ہے، لیکن جس محفل میں روحانیت ہو سمجھ لو کہ وہاں کوئی آیا ہوا ہے. اس وقت محفل پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کو نزول ہو رہا ہے. دل میں بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگتے رہیے کہ حضور کی محفل ایسی محفل ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہ رہتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی، نامراد نہیں رہتا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک اور مقدس محفل مبارکہ کے صدقے و وسیلے سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اے اللہ اس محفل مبارکہ کے صدقے و وسیلے سے جو ہم چپ کے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ وہ تمام دعائیں اپنی پاک میں قبول نصیب. حضرات محترم، محفل کے اس روحانی کے سفر میں اب جو سراپا شامل ہو رہے ہیں، نعتوں بھی اور نعت کو شاعر بھی ہے. ایک کلام آپ نے لکھا، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بنائیے. یقین جانیے یہ کلام نہ صرف کراچی میں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بے حد مقبول ہوا، اور واحد ہی وہ کلام ہے کہ جس کے صدقے وسیلے سے جناب عزیز الدین خاقی قادری صاحب کو مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب ہوئی. محترم عزیز الدین خاقی قادری صاحب نعت و شاعر ہیں، سراپا ہیں، ریڈیو پاکستان کراچی اور پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف چینل سے آپ کے وابستگی ہے. میں درخواست کرتا ہوں جناب عزیز الدین خاقی قادری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قبول و منظور فرمائے. دو باتیں کہوں گا اور اس کے بعد نعت شریف پیش کروں گا. توجہ سے سماعت فرمائیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جن دوستوں نے احباب نے اس محفل کا آغاز کیا ہے وہ ہمیشہ اس کو جاری و ساری رکھیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. کیونکہ لوگ غلط کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ جاری رکھتے ہیں. یہ تو میرے آقا کی محفل ہے تو یہ سلسلہ تو اب بند ہی نہیں ہونا چاہیے. تو جو یہاں ہے جس پیمانے پر بھی ہو آپ محفل کا ارادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ امداد فرمائے گا، سرکار کرم فرمائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس روڈ پر جو یہ محفل منعقد ہے، میں ذرا ماضی میں چلا گیا. 16 اپریل 1986 کی بات ہے کہ اسی روڈ پر ایک عظیم الشان کل پاکستان محفل نعت آراستہ ہوئی تھی. جن دوستوں کی عمر 30 سے اوپر ہے وہ شاید یاد رکھنا ہو، جانتے ہوں گے یہ بات کہ کل پاکستان محفل نعت ہمارے محمد معین خان قادری صاحب کے گھر کے سامنے آج سے 26 سال پہلے وہ منعقد کی تھی، اور پورے پاکستان کی قریب اس میں جمع ہو گئی تھی. نعت خانوں کی اور تمام خطیب اس محفل میں جمع تھے. وہ محفل مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد آج یہاں اس روڈ پر یہ دوسری محفل، یعنی اس کے بعد بہت عرصے بعد یہ محفل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ دراز رکھے. آپ لوگ ماشاءاللہ زرخیز ہے یہ زمین، درمیان میں ذرا گیب آ گیا تھا. اور اس دن بھی اس محفل میں جناب معین قادری صاحب اور غلام یاسین قادری صاحب نظامت فرما رہے تھے اور ہم بھی نعت شریف پیش کرنے کے لیے آئے تھے. تو تمام دوستوں سے بس یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، جس پیمانے پر بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں اور نعت شریف پیش کروں گا کہ ایک میں کیا میرے
بلند آواز سے کہیے گا اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور ایک بات اور کہتا چلوں اگر فتویٰ نہ لگے مگر توجہ چاہوں گا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو یہ بات میرے یوں ذہن میں آئی کہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرت سید عبد القادر جیلانی کی روضے کی شرح لگی ہوئی ہے تو ایسے ایسے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ